آپ کافی سارے شوز میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو کس کا شو لگتا ہے کہ جی سب سے اچھا ہے, بہت ہی اچھا شو ہے جی؟ یہ جو 11 بجے کی سلوٹ, جی جی بالکل بالکل, جو کامیڈی پروگرام, کامیڈی پروگرامس میں دیکھیں جی پروگرام جو ہے نا جی وہ تقریباً ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے, سارے ہی. ان میں اگر انفارمیشن کے حوالے سے دیکھا جائے, کیونکہ یہ انفرٹینمنٹ پروگرام کہلاتا جی ہے, بالکل, تو آفتاب اقبال صاحب کا جو پروگرام ہوتا ہے نا جی, اس میں بہت ساری باتیں نئی ہوتی ہیں, انفارمیشن بھی ہوتی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی, Yes. انفرٹینمنٹ دونوں چیزیں, دونوں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ARY کا پروگرام جو ہے نا, ہوشیاریاں, جس میں ہوشیاریاں, ان کے جو ہیں ہارون رفیق صاحب, ہارون رفیق صاحب جو ہے نا جی, وہ جینیس آدمی تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہ بہت اسپونٹینیس آدمی. اچھا, ہاں, ان میں یہ ایک قدر جو ہے نا جی وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, باقی سب سے جو ہے نا جی وہ زیادہ اسپونٹینیس ہے, اور ان کے پاس جتنی کاسٹ ہے, جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, وہ سب کے سب اول درجے کے کامیڈین ہیں سر پاکستان کے اندر. مجھے وہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, اس کو میں باقاعدہ دیکھتا ہوں سر. اور نئی نسل جو اس وقت ہے, جو ڈیجیٹل بچے ہیں جی, ان کے لیے تابش ہاشمی والا پروگرام جو ہے وہ ٹاپ لسٹ ہے, کیونکہ تابش بھائی جو ہیں وہ میں پچھلے دنوں ان سے ملا ہوں. ویسے میں ان کا پروگرام ہمیشہ دیکھتا بھی ہوں, شرارتی ہیں بہت. ہاں, میری پوڈ کاسٹ میں بھی آ چکے ہیں. اچھا جی جی, اور خوب ہنسی مذاق ہوا. شرارتی ہیں, جینیس ہیں, اسپونٹینیس ہیں, اور ڈیجیٹل ہیں, اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. او مائی گاڈ, مطلب میں آن ریکارڈ بھی میں نے انہیں کہا تھا, اور میں یہاں بھی, میں ان سے کافی مہینوں سے رابطے میں تھا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رابطے میں نہ رہے ہو. انہوں نے کہا یار میں کینیڈا کے سفر پہ ہوں, میں آتا ہوں, کر لیتے ہیں یار, میں امریکہ ہوں. پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا یار ہفتے میں, اگلے ہفتے کرتے ہیں, میں جاپان چلے گئے ادھر ادھر, لیکن وہ آئے, انہوں نے ٹائم دیا, تو یہ بڑی بات ہے. لیکن مسلسل رابطے میں رہے ہیں. پوڈ کاسٹ بے شک لیٹ ہو گئی ہماری, چند مہینے بعد جا کے ٹائم بنا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ غائب ہو گئے. مجھے فرسٹ ٹائم انہوں نے جو وارم ویلکم کیا, سینے سے لگایا, تو مجھے نا وہ بات یاد آ گئی. میرے حضور نے کہا جب دو مومن مسلمان پورے خلوص کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ لگائیں, جدا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف. سبحان اللہ. مجھے تابش بھائی کے ساتھ سینہ لگا کے ایسا لگا بالکل ایسا کہ بہت مخلص آدمی, بہت مخلص انسان ہے. بالکل, اللہ پاک ان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے, صحت اور تندرستی. آمین آمین. حسب حال اس کڑی کا سب سے پہلا پروگرام ہے سر. بالکل, آفتاب صاحب نے شروع کیا تھا. آفتاب صاحب نے شروع کیا, لیکن سہیل احمد صاحب جو ہے نا جی, ان کے لیے پنجاب کے تمام فنکار ہمیشہ ہر وقت دعائیں کرتے رہیں گے. اگر سہیل احمد صاحب وہ سٹیپ نہ اٹھاتے, تھیٹر کی دنیا کے لوگ رل جاتے سر. کرائے کے مکانوں میں بالکل یہ بے عزت ہو رہے ہوتے. سہیل احمد صاحب کی اتنی مہربانی ہے اس تھیٹر کے فنکاروں کے اوپر کہ انہوں نے تھیٹر چھوڑا اور ایسا سٹیپ اختیار کیا. آج تھیٹر کے تمام فنکار جو خوشحال ہیں, اچھی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, اچھے گھروں میں, ان کے بچے بڑے, یس, مہنگی بچے, اکثر کے بچے باہر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, باہر کی یونیورسٹیاں افورڈ کر سکتے ہیں, ہر چیز بڑی خوشحالی آ گئی بیکاز آف سہیل احمد. اینڈ آفتاب اقبال صاحب کو بھی اس کا آف کورس دونوں اکٹھے تھے. خبرناک شروع کیا تو مزید ٹرینڈ بڑھا, انہوں نے تھیٹر کے لوگ ہائر کیے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی جب سہیل صاحب نے ان کے بارے میں اور انہوں نے ان کے بارے میں ایسی باتیں کری, اس سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا. یہ اچھی بات نہیں ہے. لوگوں نے اپنے ویوز کے چکر میں, وہ دونوں سینئر ہیں, بڑے ہیں, اگر کوئی بات کر لی ایک نے دوسرے نے کہہ دیا, ان کا معاملہ تھا. ادھر ہر بندے نے تھم نے لگا کے کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اچھا سر, کسی نے دسنا نہ ہے, تھوڑی مہربانی. ٹھیک ہے. مینوں لگتا ہے کہ ان قریب اکٹھے پروگرام کریں گے. اچھا, پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے سہیل احمد صاحب تے آفتاب اقبال صاحب یہ دوبارہ نا جی اس طرح جی میں حسب حال شروع ہوا سی نا جی, جی جی, یہ مینوں لگتا ہے کہ ان قریب
ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। लेकिन मेरी दुआ भी है, मेरी विश भी है। सर बड़े जीनियस आदमी है दोनों, आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब, बिल्कुल, यानी कमांडर जिन्हें कहा जा सकता है। दोनों बहुत बड़े कमांडर हैं। अल्लाह पाक उनके दिलों में से कदूरतें निकाल दे, अल्लाह पाक मोमिन है, मुसलमान हैं, दोनों को करीब कर दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह इनको इकट्ठा कर दे, तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। अच्छा, वैसे उन दोनों के दरमियान इतना भी बड़ा मसला नहीं है ही था, नहीं, यूट्यूबर्स ने बना लिया था सिर्फ अपने चंद व्यूज और डॉलर्स के चक्कर में, ऐसा मसला नहीं था उनका। सर जी बड़े एक दूसरे के लिए मुखलिस हैं। मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई अभी आफ्ताब इकबाल साहब से, ऐसे रास्ते फ़ोन पे भी बात होती है। तो सुहेल साहब के बारे में हमेशा उन्होंने बड़ी मस्बत बात की, बड़े खलूस के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपने प्रोग्राम में भी करते हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट हुई है, उसमें उन्होंने बड़े खुल कर कहा, उन्होंने कहा लोगों ने कहा, लोगों ने बनाई ये बात ना कि जी सुहेल साहब ने आफ्ताब इकबाल को खोचल कह दिया। आफ्ताब साहब कहते हैं मुझे अच्छा लगता है सुहेल अहमद, प्यार से कहते हैं, बिल्कुल प्यार से कहते हैं। मैंने भी कई दफा सुना है उनसे। जी जी। और उनके दिल में भी कोई ऐसी बात नहीं आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में। इवन अभी जुनेद सलीम साहब छोड़ के तो उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू कर लिया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई जुनेद सलीम साहब कितने चले गए ने? उनका वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, और बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी उन लोग किसी की तरक्की के अंदर खुशी। सुहेल साहब सर बिग मैन। सुहेल साहब ना हल्की जी मेरी अम्मी भी ने। अच्छा सर जी, मैं दुनिया दे विच कोई प्रॉब्लम होवे, कोई मुश्किल होवे, कोई ऐसी गल होवे ना, मैं किसे नाल अगर तस्करा ना कर सकदा वां, मैं फौरन सुहेल साहब नूं व्हाट्सएप दे उत्ते मैसेज कर देवां, कॉल कर देवां। सुहेल साहब दुनिया दे वो वाहिद आदमी ने कि तुसी 24/7 तुसी उन्हां नूं कॉल करो, अगों ही नाल अस्सलाम वालेकुम भैन, उन्होंने कहना वालेकुम सलाम, की होया? उन्होंने पता भी ये कोई स्यापा ही है, तुसी ऐ तो नहीं तुसी दसना, उन्होंने फौरन उसदा हल कढ़ना। सर फिर वही गल है, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, यानी मैं नहीं हैगा, मैं कितने दूर होगा, मुझसे रब्ता नहीं हो रहा, तो ये मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन बात है कि वो सुहेल अहमद साहब को कॉल कर देते हैं कि भाई ठाकुर से रब्ता नहीं हो रहा, वो मुल्क से बाहर हैं, तो भाईजान ये मसला है, क्या करें? और कोई गल नहीं पुत्र, मैं होने होना तो आ जाना। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई मसला हो, मेरे बच्चे मुझे फ़ोन करने के बजाय सुहेल भाई को फ़ोन कर देते हैं। सर मेरी ना जो बड़ी बेटी है ना जी मोमिना, वो कोई 7-8 साल की थी, उसकी ना अजीब सी आदत थी सोफे ना जी ऐसे पड़े होते हैं ना जी, वो सोफे के ऊपर चढ़ के तो दीवार के साथ थे, फिरती ना कुरान पढ़ती थी। वो जो पढ़ के आती थी ना, उस सोफों के ऊपर फिर फिर के कुरान पढ़ती थी। ठीक है। तो एक दफा कहीं वो स्लिप हुई या क्या हुआ, उसकी ना जी गर्दन का ये जो हिस्सा था ना जी, ये लगा सोफे के कॉर्नर से, और अंदर से ना एक नस पिचक गई। उसको कहते हैं क्रिप्टोकोकल, और यहां पर मेडिसिन पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। मैंने ना जी आफ्ताब इकबाल साहब से जिक्र किया, मैंने कहा मेरी बेटी फारूक हॉस्पिटल में है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है भाईजान, क्या करूँगा? उन्होंने कहा क्यों है वहाँ पे? चलो मेरे साथ। यार वो सारा प्रोग्राम छोड़ के मेरे साथ चल पड़े, सारा कुछ बंद कर दिया और चल के जनाला सीधे उठाए वो डॉक्टर हॉस्पिटल, उनके मालिक को फ़ोन कर दिया, डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया, वो सारे बंदे इकट्ठे कर लिए। उन्होंने कहा मेरी बेटी का फ़ौरन कुछ करो। और जब उन्होंने बताया कि भाई ये मेडिसिन तो सिवाय यूएसए के कहीं से मिल ही नहीं सकती, और यूएसए वाले पाकिस्तान को ये मेडिसिन देते ही नहीं, ये तो इंडिया को देते हैं, और इंडिया से फिर उन्होंने कहा जो मर्जी है करो यार। सर उन्होंने यूएसए किसी को फ़ोन करके वो मेडिसिन इंडिया मंगा ली, इंडिया से पाकिस्तान मंगा ली, और डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर मेरी बेटी है, और वो आफ्ताब इकबाल साहब हर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फ़ोन करते हैं, क्या पोजीशन है? सर कैसे भूला जा सकता है? इनके एहसान भूले जा सकते हैं? सर ये बहुत बड़े लोग हैं, ये आम ये यूट्यूबर या इन बच्चों को नहीं पता कि लाइक लेने के चक्कर में ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फसाद खड़ा किया है।
اور مجھے نہیں لگتا کہ آفتاب اقبال صاحب یا سہیل احمد صاحب نے یہ سارا کچھ دیکھا بھی ہوگا یا ان کو پتہ بھی ہوگا. فرق ہی نہیں پڑتا. میں نے پوڈ کاسٹ کیا آفتاب صاحب کے ساتھ, تو میں نے ذکر کیا اسی بات کا. انہوں نے کہا یار لوگ کر رہے ہیں, تو انہیں واقعی پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. سر ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. بالکل. آپ سہیل صاحب کا ضرور کریں پوڈ کاسٹ, ابھی کرنا ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ. میں انہوں نے ترلا کر رہا ہوں. بس ٹھیک ہو گیا, یہ تو بہترین. سر ان سے ایک دفعہ آپ پوچھیں گے نا, آپ کو صحیح دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سہیل صاحب کرسٹل کلیئر آدمی ہے, کرسٹل کلیئر آدمی, اتنے صاف گو, اپنا سارا کچھ لٹا دیں, دھوکہ ان کی فطرت میں نہیں ہے, جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں نہیں ہے. سر کسی کو اندھیرے میں رکھنا ان کی فطرت میں نہیں ہے. سر صرف آپ سمجھ رہے ہیں ان کا منہ بڑا ہے, نہیں نہیں نہیں, ان کا دل بھی بڑا ہے, ان کی سوچ بہت بڑی ہے, وہ سب کے لیے پازیٹیو ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس بندے سے مجھے ذرا سا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے کرنا ہے, میں نے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے. اور وہ نیند اپنی قربان کر دیں اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہو. ابھی کل یا پرسوں میں نے دیکھا غلام محمد صاحب کا انٹرویو, وہ کوئی یوٹیوبر ہی لے رہا تھا. غلام محمد صاحب ہمارے ایک بہت ہی سینئر فنکار ہیں, اور جدید جب زمانہ آ گیا تو ان کی ایکٹنگ کا زمانہ ختم ہو گیا. اس بات کو 20 سال ہو گئے ہوں گے. 20 سال سے وہ بندہ اس دن بتا رہا ہے کہ میرے گھر کا کرایہ سہیل صاحب دیتے ہیں, میرے کھانے کا سارا بل دیتے ہیں, اور میری دعائیوں کے پیسے وہ بھجواتے ہیں, اور مہینہ ختم ہی نہیں ہوتا بندہ ان کا میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے. وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے, غلام محمد صاحب وہ ایک بندہ ہے. کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ میں تو ہزاروں کو جانتا ہوں سر, میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو سینئر ہیں, وہ خواتین ہیں, وہ مرد ہیں, وہ لڑکے بچے, ان کے بچوں کی سکولیں کی فیسیں, ان کے گھر کے کرائے, ان کے بجلی کے بل. سر بہت ذمہ دار آدمی. اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جزا بھی دے گا ان کو.